بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اذکار اینڈ دعا چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف اور اپڈیٹس کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ اللہ پاک نے دنیا انسانیت کو دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ نازل فرمائی ہے جسے ہم سورہ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جن وہ انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی و آخری سعادت ہے۔ دوسری فضیلت، صورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ تیسری فضیلت، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، موت کی سختی اس پر آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے، جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ القدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، اور نماز ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہو، اور اسے جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ القدر پڑھے، ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعمال کریں کہ شب قدر نصیب ہو؟ ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف اور اپڈیٹس کو سب سے پہلے وصول کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے جواب کی طرف کہ شب قدر کو کیسے پایا جائے۔ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کب ہوا، البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کے زیادہ امکان ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کرے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے، اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔
یہ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر کی علامات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کرتی ہے۔ اس عظیم و شان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ شب قدر کی کوئی مخصوص نماز نہیں۔ اس رات میں اس آدمی جو چاہے عبادت کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت و اذکار کرے، لیکن تنہا کرے۔ خاص شب قدر میں اس نام سے کوئی نماز باجماعت ثابت نہیں ہوئی سوائے تراویح اور نوافل کے علاوہ۔ شب قدر کی دعا، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست و احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس رات آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے یہ آپ نے باوضو ہو کر پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس رات میں آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، اور نیک اعمال کرنے ہیں، کہ شب قدر اللہ پاک کے نیک بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے اور وہ ہی اس کو پا سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ نیک عمل دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے ای میل وظائف اور اپڈیٹس کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔